ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ فضل اللہ تعالی کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا، توبہ کا موقع ہی نہ ملتا اور فوراً اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لیتا۔ یہ محض اس کا فضل، اس کی رحمت اور اس کا رؤوف رحیم ہونا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں توبہ کا موقع دیا اور حد کے ذریعے سے تمہیں پاک کرنے کا بھی اہتمام کیا اور تمہیں فوراً نہ پکڑا، تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع بھی دیا۔ حدیث مبارکہ جو میں پچھلی آیت میں مکمل نہ کر سکی، فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ ان میں سے ایک گروہ وہ جو عورتوں کا ہے، جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، سر ان کے اونٹنی کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی اوپر اٹھے ہوئے کوئی ایسا جوڑا بنانا جو اسکارف سے باہر نظر آئے وہ منع ہے، یعنی اگر بال سمیٹنے بھی ہیں تو نیچے کر کے سمیٹنے ہوں گے، نمایاں نہیں کرنے ہوں گے، کوہان کی طرح نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوسروں کو مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جا رہی ہوگی، لمبے فاصلے تک جا رہی ہوگی۔ تو اس لیے اتنی سخت حدیث کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس بھلا کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں کہ ہم اپنے اندر سے اس بے حیائی کے کلچر کو کھرچ کر ختم نہ کر دیں۔ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک سزا کی تنبیہ کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہی تو ہے کہ ہمیں بتا دیا، گائیڈ بک دے دی تاکہ ہم باز آ جائیں، رک جائیں۔ بے حیائی پھیلانے کے مرتکب افراد معاشرے میں انتشار پھیلانے، اخلاقی بیرا روی اور معاشرتی ابتری کے مجرم ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ گویا روحانی اعتبار سے یہ طاعون کے چوہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہے۔ اسلامی نظام حیات فحش اور بدی کے ہر کام کو نکال باہر کرنا چاہتا ہے، تمام وہ راستے، وہ درزیں، دروازے، سوراخ، کھڑکیاں، روشن دان بند کرنا چاہتا ہے جو انسانی معاشرے کو اخلاقی ابتری میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے آیت نمبر 19 میں یہ تنبیہ کی گئی۔ آج یہ آیت ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، رسائل، کلب، ہوٹلز، نیٹ کلبز، ویڈیوز، سی ڈیز، ہر طرح کے اشاعت کے جو ذریعے ہیں، جو اکسانے والے ڈرامے ہیں، فحش کو پھیلاتے ہیں، فلمیں، گانے، تصاویر، تھیٹر، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ بلکہ سفر کرتے ہوئے پہلے تو ہوائی جہاز اور اب بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جو بنے ہیں کرائے کس وجہ سے زیادہ ہیں؟ بے حیائی کی وجہ سے۔ ان پہ کیا لٹریچر چلتا ہے، کیا سنوایا جاتا ہے کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے، کیا دکھایا جاتا ہے آڈیوز اور ویڈیوز میں؟ بے حیائی۔ اگر کہو کہ بند کر دو تو لڑائی ہو جاتی ہے، بند نہیں کرتے۔ اس تنبیہ کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے جنہیں کلچر آرٹ کے پردے میں فخریہ اعلانیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ روشن خیالی کل اللہ تعالیٰ کے غضب کی موجب ہوگی، وجہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں ہمیں یاد دلا رہا ہے، پھر آگے اگلی آیات میں بھی ہمیں یہی کچھ سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن